اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل من المتمسکین بولایت امیر المومنین الصحابہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین درود اول سے آخر بلند کر سکتا اللہم صلی علی محمد وآل محمد دو محرم کی حاضری آج بارگاہ میں آپ کے سامنے پیش ہے مجید بھائی میں پہلا فقرہ آپ کی نفیس سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں اگرچہ مجلس لیٹ ہو گئی کوئی بات نہیں لیکن میرے ایمان یہ ہے کہ جو وقت بی بی کو منظور ہوتا ہے ذکر اپنے اسی وقت پہ ہوتا ہے تو پریشان نہیں ہونا دیر ہو گئی ہے میں بالکل لمحوں میں حاضری دے کے اور اپنی بات کو تمام کر جاؤں گا پہلا فقرہ آپ کی جاگتی ہوئی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ آج کے دن میں نے بالکل اتنی دیر پڑھنا ہے جتنی دیر میں حر لعنت اللہ سے علیہ السلام شکیل بھائی کو حکم دن میں ہمیشہ ہوتا ہے کہ آغاز مجلس میں امام حسین بے کا شعر لازمی پڑھا جائے آج چونکہ ہے بھی دو محرم میں اسی کی مناسبت سے شکیل بھائی 4 مصرے امام حسین کی شان میں پیش کر کے پھر اگلی بات کر رہا ہوں بہت توجہ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں امام حسین علیہ السلام کربلا کیوں ہے 2 محرم میں آج آمد کربلا ہے سخن گری کی دنیا میں بہت لوگوں نے بہت بڑے بڑے کلامات لکھے کہ حسین علیہ السلام کربلا کیوں ہے لیکن جو بات آپ کے اس بیٹے کو بھائی کو مولا نے عطا کی ہے یہ بات اس سے پہلے شاعری کی دنیا میں کسی بندے نے نہیں کی تصدیق آپ نے سن کے کرنی ہے اگر آپ کو لگے بات پہلے کسی بندے نے سنی ہے اٹھ کے ٹوک دیجیے گا میں اس کو اس کی تصدیق کر لوں گا تصدیق کر لوں گا کہ یہ بات آلریڈی کہیں کمیونیکیٹ ہوئی بھی ہے امام حسین کی شان پہ کیسی سلوات پڑھیں کہ مجلس میں روحانیت ہو اللہم صلی علی محمد وآل محمد سوال ذہن میں رکھیے گا جی امام حسین کربلا کیوں آئے امام حسین کربلا کیوں آئے میں نے بادشاہ امام حسین سے پوچھ لیا میں کہ سرکار میں تو طالب علم ہوں مجھے تو کچھ علم ہی نہیں ہے مجھے آپ بھی بتا دیں کہ آپ کربلا کیوں ہے جو جواب دیا سرکار امام حسین نے امام مجھ سے فرماتے ہیں میں اپنی جود و سخا کو دکھانے آیا ہوں سخاوت کو کہتے ہیں میں اپنی جود و سخا کو دکھانے آیا ہوں میں اپنی جود و سخا کو دکھانے آیا ہوں اے دست تجھ کو کربلا بنانے آیا ہوں سارے بولنا میں اپنی جود و سخا کو دکھانے آیا ہوں اے دست تجھ کو کربلا بنانے آیا ہوں اور کہا حسین نے رن میں یہ بے نیازی سے کہا حسین نے رن میں یہ بے نیازی سے شاید نہ تو میں تھکا ہوں نہ میں بھولا ہوں میں کون سا کسی کا یاد کر کے پڑھ رہا ہوں لیکن جو بے نیازی میں حسین نے بات کی ہے نا 4تھے مصرے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں سن کے آپ نے قیمت دینی ہے میں اپنی جود و سخا کو دکھانے آیا ہوں اے دست تجھ کو کربلا بنانے آیا ہوں کہا حسین نے رن میں یہ بے نیازی سے کیا اے حرملا میں تجھ سے حر چھڑایا چھوڑانے آیا ہوں بہت مہربانی دی آپ نے اتنی مشکل بات پہ مجھے قیمت دی اس کی مالک آپ کو اس کی جزائے خیر عطا کرے اجازت ہے جی میں باقاعدہ نوکری کا آغاز کروں پاک بیوی مخدومہ کونین سلام اللہ علیہ پہ بلند کر سلام اللہم صلی علی محمد
مدرسے میں جو مجید بھائی موضوع ہے وہ اس مخدرات عصمت کا ہے، اس شہزادی کا ہے کہ پہلا فکرہ بی بی کی شان میں شریعت کا رواب قدیم ہے، آپ اس کی قیمت ہے، باقی کوئی بولے نہ بولے۔ کائنات عالم کے ہر مسلمان کی نماز جس پر درود پڑے بنا مکمل نہ ہوتی ہو، شریعت میں اسے بطول کہتے ہیں۔ امام تقی نے کہا کیا کہنا یہی تعلق ہے۔ میرے پاس نہیں ہے۔ کائنات عالم کی جس مخدرات عصمت پہ تشہد میں درود پڑھنے پر نماز پوری نہ ہوتی ہو، اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں۔ آپ نے کہا پھر تو بطول کسے کہتے ہیں؟ میدان مباحلہ بھائی پڑھا تھا نا، فکرہ مجھ سے لے جاؤ، میرا نہیں ہے لیکن مجھے بھی عطا ہوا، فکرہ سن کے خود طے کرو بطول کہتے کسے ہیں؟ میدان مباحلہ میں جو یہ اختیار رکھتی ہو کہ قدم بڑھائے مصطفیٰ بن جائے، قدم بڑھائے مصطفیٰ بن جائے۔ بڑی مہربانی کی رات کے اس پیر میں حیات کبریا پہ میرے آپ قائم رہیے گا سرکار قائم کے واسطے۔ میں بالکل بات کو کھولے بنا چلی میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا پڑھنا ہے۔ بشر کو دید ہو اس کی، یہ تھا امر اس کا۔ حجابی کبریا اس نے کہنا، میں نے تو نہیں کہا، بشر کو دید ہو اس کی، یہ تھا امر اس کا۔ بشر کو دید ہو اس کی، یہ تھا امر اس کا۔ لفظ پڑھ رہا ہوں، سر کہتے ہیں راز کو، یہ میرا سر نہیں، سر راز کو کہتے ہیں، کنٹروجو کیجئے گا۔ بشر کو دید ہو اس کی، یہ تھا امر اس کا، خدا معلوم کہ اس سر میں بات کیا ہوگی۔ اللہ کو پتہ کہ اس راز میں کون سی بات تھی۔ بشر کو دید ہو اس کی، یہ تھا امر اس کا، خدا معلوم کہ اس سر میں بات کیا ہوگی۔ اپنا لفظ ہے میرا، خدا معلوم کہ اس سر میں بات کیا ہوگی، اور کسا کی اوٹ میں لے آئے کبریا کو جو، کسا کی اوٹ میں لے آئے کبریا کو جو، کسا کی اوٹ میں لے آئے کبریا کو جو۔ کبھی تو سوچو کہ آخر وہ ذات کیا ہے۔ بڑی مہربانی جی۔ چلیے میرا دل ہے، مجھے نہیں معلوم کہ مجھے یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے۔ میرا دل ہے کہ آج کا یہ جو فضائل کا پورشن ہے نا، فضائل کا حصہ ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جشن میں تبدیل ہو جائے، 2 لمحے کے لیے بھول جائیں کہ ہمیں ادا ہے، کیونکہ میں نے بی بی سیدہ کا فضائل و مصائب جب بھی پڑھا نا، میں ویسے تو شیعوں کے لیے پڑھتا ہوں، لیکن یہ موضوع ایسا ہے کہ جو میں خاص کر اپنے برادران اہل سنت کے لیے پڑھتا ہوں۔ تو جس عزت کا واضح اسے پتہ تو چلے یار محمد کی بیٹی کی عزت کیا ہے، عظمت کیا ہے، تقدیر کیا ہے، تدبیر کیا ہے۔ تو شاندان سیدہ پہ بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی اختیار پڑھ رہا ہوں بی بی خاتون جنت کا۔ بی بی فرماتی ہے، میں کبریا کی ہوں خوشبو، کلی پہ حجت ہوں۔ تھوڑا سے آپ جاگ کے سننا، میں کبریا کی ہوں خوشبو، کلی پہ حجت ہوں، بذات خود ہوں ولی یا ولی پہ حجت ہوں۔ میں کبریا کی ہوں خوشبو، کلی پہ حجت ہوں، بذات خود ہوں ولی یا ولی پہ حجت ہوں۔ بی بی فرماتی ہے لفظ کن کے معارف اگرچہ مولا علی، ہے لفظ کن کے معارف اگرچہ مولا علی، ہے لفظ کن کے معارف اگرچہ مولا علی۔ ارے یہ کم ہے کہ میں خود علی پہ حجت ہوں۔
थी, हाय, हाय। वारस नबी के दीन की तन्हा बतूल थी, पर्दा नशी ना होती तो वो भी रसूल। हाय, हाय, मालिक आपके पर्दों की सलामती रखे आमीन। आप गालबन मेरे मिजाज से वाकिफ नहीं है। मेरे सामने जब कोई बंदा कुछ बात छेड़ते है ना, और अगर मुझे बीबी ने अदा की हो तो मैं उस बंदे को खाली जाने नहीं देता। आपने बात की है, मैं जवाब में आपको 4 मिसरे दे रहा हूँ। अप्लाइड फॉर मिसरे पढ़ो चली, कोई झूठा मिसरा नहीं पढ़ा। मैं कह रहा हूँ खुदा ने जो दिया नबी को फूल जिंदा है, खुदा ने जो दिया नबी को फूल जिंदा है, नबी के दीन का हर एक असूल जिंदा है। बोलो बोलो, खुदा ने जो दिया नबी को फूल जिंदा है, नबी के दीन का हर एक असूल जिंदा है। और बेसाहिबान लहद ये कह रही है आरिफ, मेरी बिला के मुनकरो बतूल जिंदा है। बड़ी मेहरबानी जी, मुश्किल मौजूआत में से एक हो गया। इन दिनों में अमूमन ना सुने जाने वाला मौजूद है। मुझे बिल्कुल इस बात का अंदाजा भी है। मैं जो यहाँ पे चीज महसूस कर रहा हूँ, मैं 4 मिसरों में उसे पेश कर रहा हूँ। अमूमन मजीद में होता क्या है कि लोगों ने हम पे एक इल्जाम लगाया है कि यार ये जो भी अज़ादारी करते हैं, जो कुछ भी इनके मुहर्रमों में और उसके अलावा दीगर अयाम में जो भी सिलसिला अज़ा से मुंसलिक जो काम है, भले जश्न है, भले मजलिस है, ये सिर्फ जन्नत के लिए करते हैं, ये सिर्फ जन्नत के लिए करते हैं। मैं इस मिसरे को समझाने के लिए 4 मिसरे पहले इमाम हुसैन पे पढ़ता हूँ, फिर बाबा जी मैं 4 मिसरे सईदा कौनैन पे पढ़ूंगा। अगर तवज्जो जनाब की है तो फिर मैं मिसरे पेश करता हूँ। एक खानदान सईदा पे बुलंद कर सलावत करो। बात ध्यान में रखिएगा कि हसूल जन्नत के लिए शिया अपने तमाम इबादत को बजा लाते हैं। बात ध्यान में रखिएगा, मैं कह रहा हूँ एक सवाल ध्यान में रखिएगा कि हसूल जन्नत के लिए शिया अपनी तमाम कार्य खैर अंजाम लाते हैं। सलवार पढ़े, मैं शेर पेश कर रहा हूँ। जन्नत अमाज गाहे मोमिनीन है आरिफ, रहने की जगह को कहते हैं, पनाह गाह को कहते हैं। जन्नत अमाज गाहे मोमिनीन है आरिफ, जन्नत अमाज गाहे मोमिनीन है आरिफ, लालच में इसके घूमते सब सुबह शाम है। और आगे मैं इशारा करूं तो मेरी बात समझ जाए। जन्नत अमाज गाहे मोमिनीन है आरिफ, लालच में इसके घूमते सब सुबह शाम है। और जिसको जहान वाले सभी कहते हैं जन्नत, वो तो मेरे हुसैन के कदमों की धूल है। वो तो मेरे हुसैन के कदमों की धूल है। इसके अलावा जन्नत है क्या बेसिकली, जो बाबा जी मुझे जन्नत का एक कॉन्सेप्ट समझ आया, मैं जनाब की समातों के हवाले वो कर रहा हूँ। किसी के पास इससे अच्छा तसव्वुर जन्नत का हो, मुझे लाजमी मिले ताकि मैं अगली बार उस तसव्वुर को आपकी समातों के हवाले पेश करूँ। मैं कह रहा हूँ ना खुल्द का लालच, ना जहन्नुम का है हमें डर। झगड़ा नहीं है, ठाकरे मुझे बताते कोई मसला नहीं है। ना खुल्द का लालच, ना जहन्नुम का हमको डर, ना खुल्द का लालच, ना जहन्नुम का हमको डर, हर जा है इनका जिक्र देख ले के आम है। हर जा पे इनका जिक्र देख ले के आम है, हर गली में, हर जगह पे, हर चर्चे में इनका जिक्र हो रहा है। बाबा जी बात ध्यान में रखिएगा, मैं कह रहा हूँ ना खुल्द का लालच, ना जहन्नुम का हमको डर, हर जा पे इनका जिक्र देख ले के आम है। और जन्नत जिसे कहते हैं कायनात के मुल्ला, जन्नत जिसे कहते हैं कायनात के मुल्ला, जन्नत जिसे कहते हैं कायनात के मुल्ला, वो फातिमा ज़हरा की हवेली का नाम है। वो तो वो फातिमा ज़हरा की हवेली का नाम है।
اجازت ہے 2 کی رات پڑھنے کی یا بالکل مسائل پڑھ دیے ایک خاندانی سیدھا پہ بلند کر اللہم صلی علی محمد وآل محمد بڑی کے صلی علی محمد وآل محمد. سلمان محمدی جناب مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حاضر ہو کے کہا یا علی آپ کے فرمان اکثر کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں زبان دی ہے علی علی کرنے کے لیے. میں جناب فضائل بھی وہ بھی مسائل بھی پڑھا. علی علیہ السلام آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں زبان دی ہے علی علی کرنے کے لیے. مولا نے کہا بالکل سلمان میں یہی کہتا ہوں. تو مولا پھر آپ کو اللہ نے زبان کیوں دی ہے؟ تھک گئے. مولا پھر آپ کو اللہ نے زبان کیوں دی ہے؟ ہم نے تو علی علی کرنا ہے. آپ کو اللہ نے زبان کیوں دی ہے؟ جو مولا کائنات نے بات کی میں 4 مصروں میں پیش کر رہا ہوں. لقب سرکار مولا امیر کائنات کا کیا ہے؟ لسان اللہ. مطلب کیا ہوتا ہے لسان شریف؟ اللہ کی زبان. اللہ کی زبان لسان اللہ پہ غور کیجیے گا. میں کہہ رہا ہوں سلمان کا سوال سے کہ یا علی آپ کو اللہ نے زبان کیوں دی ہے؟ جواب پیش کر رہا ہوں. اللہ کی زبان نے کہا زبان سے عارف. اللہ کی زبان نے کہا زبان سے عارف کیا تعظیم ہے واجب معظمہ کے واسطے. تھکنے کا بالکل میرا ذہن نہیں ہے یہ موضوع ضائع کرنے کے لیے پڑھا. اللہ کی زبان نے کہا زبان سے عارف کیا تعظیم ہے واجب معظمہ کے واسطے. جو مولا کائنات نے جواب دیا 4 مصرے میں پیش کر رہا ہوں. تعظیم ہے واجب فقط معظمہ کے واسطے. فرماتے ہیں تم کو زبان علی نے دی کہ تم علی کہو. تم کو زبان علی نے دی کہ تم علی کہو. دی مجھ کو زبان مدحت زہرا کے واسطے. اسنودی بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا بلند کر سلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رات کے اس پہر میں آپ کا اتنی بیداری سے اس موضوع کو سننا میرے لیے احسان سے کام نہیں. میں شریف بالکل فضائل میں بھی ماشاءاللہ چہروں پہ آنسوں کی تراوت تھی. وضو ہو گیا تھا کافی آنکھوں کا. یہ موضوع ہی ایسا ہے. لیکن میں 4 مصرے لازمی پڑھ کے تو پھر میں آواز مساعد کا باقاعدہ آواز کروں گا. شیر شریف سماعت کیجیے گا کہ ایک پل میں لانا چین قبر میں بطول کو. بادشاہ سجاد فرماتے ہیں کہ مردوں کو جلدی رونا نہیں آتا اور اگر آ جائے تو پھر رونا تھمتا نہیں ہے. تو ٹھیک ہے رونا آنا یا نہ آنا وہ تو قسمت نصیب کی بات ہے. ہائے کہنا سب کے اختیار میں. تو میری منت سمجھنا ہائے لازمی کہہ دینا. ایک پل ملانا چین قبر میں بطول کو. ایک پل ملانا چین قبر میں بطول کو. ناراض وہ گئی ہے دیکھ جانبین پر. ناراض وہ گئی ہے دیکھ جانبین پر. اور یہ قبر فاطمہ سے صدا آتی ہے عارف. یہ قبر فاطمہ سے صدا آتی ہے عارف. جس نے گریہ کرنے نا 4 مصرع سمجھ جاؤ. اس کے بعد میں چھوڑ بھی دوں نا تو میری ڈیوٹی پوری ہو جائے گی. یہ قبر فاطمہ سے صدا آتی ہے عارف کیا زخمی ہوئی ہوں باپ کی میں سرزمین. زخمی ہوئی ہوں باپ کی میں سرزمین پر. ایک کتاب مسائل اور پڑھو صحیح. یہ کتاب جب میں نے لکھا تھا مجید بھائی بی بی کا ذکر گواہ ہے. مجھے پتا نہیں میں کتنے دن اپنے آپ میں رہا نہیں. بی بی کی خیرات دیکھیے گا کہ جس کی نہ تو بہن تھی نہ ہی تھا کوئی بھائی. جس کی نہ تو بہن تھی نہ ہی تھا کوئی بھائی. لینے وہ پرسا آج بگی چھوڑ کے آئی. لینے وہ پرسا آج بگی
کی چھوڑ کے آئی امت نے یوں اجر دیا کہ آگ لگائی امت نے یوں اجر دیا کہ آگ لگائی کچھ اس طرح بابا کو وہ دیتی تھی دہائی کچھ اس طرح بابا کو وہ دیتی تھی دہائی کیا کہتی تھی بی بی فرماتی تھی ساکت ہوا محسن مجھے مسموم کر دیا ساکت ہوا محسن مجھے مسموم کر دیا بابا خود ہنستے رہے پر مجھے مغموم کر دیا مالک آپ کی اٹھتی ہوئی آوازوں کی خیر میں اس سے پہلے کہ مصائب کا آغاز باقاعدہ طور پہ کروں معصوم کا ایک فرمان شریف میں نے اپنے ان گناہگار آنکھوں سے پڑھا کہ جو کوئی ہم آل محمد پہ ایک شعر بھی لکھے اس پہ اللہ جنت واجب کر دیتا ہے میں نے آج تک جو لکھا عزاداروں کے لیے لکھا آل محمد کے لیے لکھا یہ جو شعر میں آپ کی نظر کر رہا ہوں یہ میں بالخصوص اپنے لیے پیش کر رہا ہوں اور دعا کرو کہ جب قبر میں ہم سب نے جا رہے ہیں جب جائے وہاں پر ہمیں مالک قوت گویائی دے جو سن رہے ہو سن کے یاد کر لینا قبر میں بھی رونا نہ آیا نا تو محشر کے دن آپ کا ہاتھ میرا گریبان ہوگا شکیل بھائی شعر سنیے گا اور اس شعر کے بعد میری ہمت نہیں ہوگی کہ میں آگے بڑھ سکوں میں کہہ رہا ہوں میری لحد میں بھی ماتم کی صف پیچھے عارف میری لحد میں بھی ماتم کی صف پیچھے عارف کیوں میری لحد میں بھی ماتم کی صف پیچھے عارف جب میری قبر میں مخدومہ والی آئی میری لحد میں بھی ماتم کی صف پیچھے عارف میری قبر میں جب مخدومہ والی آئی اور مجھ سے پوچھی گئی رونے کی وجہ میں نے کہا مجھ سے پوچھی گئی رونے کی وجہ میں نے کہا فاطمہ باپ کے دربار سے خالی آئی میری لہر میں بھی ماتم کی صف پیچھے عارف میری قبر میں جب مخدومہ والی آئی مجھ سے پوچھی گئی رونے کی وجہ میں نے کہا فاطمہ باپ کے دربار سے خالی فاطمہ باپ کے دربار سے خالی ہے بظاہر تین جماعتی ثانی شہادت ہے اس مخدومہ کون ہے علم میں سے پہلے مجلس ہو گئی جریہ ہو گیا جتنا ہونا تھا میں صرف ایک بات کر کے اور بی بی کے مسائل کی چند سندے آپ کو پیش کروں گا میں نے 19 رمضان کو یہاں پہ ایک جملہ کہا تھا کہ علی اول المظلوم ہے اس کے میں نے 2 انگ پیش کیے تھے کہ علی اول المظلوم کیوں ہے صرف دہرانے کے لیے بات پیش کر رہا ہوں مزید میں انصاف خود کیجئے گا کہ خود ساقی کوثر ہونے کے باوجود علی کا بیٹا 3 دن پیاسا کربلا کے جنگل میں مارا خود لواء الحمد کا مالک ہو کے علی کی بیٹی 36 شہروں میں چادر مانگتی رہی یہ 2 جملے میں نے 19 رمضان شب ضربت مولا کائنات پہ پڑھے تھے تیسری وجہ میں نے شیر میں جان بوجھ کتاب نہیں پڑھی تھی وہ دل میں طے کیا تھا کہ جب کبھی سیدہ کا مضمون پڑھوں گا تو اس پہ میں وہ فکرہ پیش کروں گا مجید بھائی ہوتا کیا ہے ہم سب کے بال بچے ہیں کسی سید یا غیر سید کی یہ جرت ہی نہیں ہے یہ اس کا تقاضا ہی نہیں ہے کہ وہ آل محمد کی کسی ہستی کے ساتھ ہم اس کا تقابل کر سکیں لیکن صرف بات کو سمجھانے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کسی بچے کو کوئی مارے نا
تو بچہ گھر آ کے مجھے فلاں نے مارا ہے. جب بڑا ساتھ جائے تو بچے کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ میرا باپ، میرا بھائی، میرا باپ، میرا بھائی، میرا چاچا، میرا ماما میرے ساتھ ہے. وہ جس نے ظلم کیا تھا نا مجھ پہ، اب یہ اس سے حساب لے گا، اب یہ اس سے حساب لے گا. جملہ ذہن رکھنا، علی عبد المظلوم کیوں ہے؟ بس مدینے سے علی اپنے گھر میں آ رہے تھے، دائیں طرف حسن تھا، بائیں طرف حسین تھا. ایک گلی میں سے گزرے، حسین نے بابا کی آبا کو ہلایا. جو مصاحب کا ماتم کرنا چاہ رہے ہیں وہ میری طرف توجہ کرے. حسین نے بابا کی آبا ہلائی، آہستہ سے آواز میں کہا بابا یہ وہی شخص ہے جس نے ماں زہرا کو بابا یہ وہی شخص ہے جس نے ماں زہرا کو تماچا مارا تھا. دیکھنا میری طرف، بابا یہ وہی شخص ہے جس نے ماں زہرا کو تماچا مارا تھا. علی نے کیا کیا؟ بچوں کے منہ پہ ہاتھ رکھا، اپنا رستہ تبدیل کر لیا. بچوں کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنا رستہ تبدیل کر لیا. یہی وجہ ہے کہ جامع مسجد کوفہ میں بیٹھ کے علی اپنے ہاتھوں کا بیانہ بنا کے رو رو کے کہتے تھے سلمان یہ ہاتھ بھی سلامت تھے. لوگ گھر پہ آ کے سیدہ کو تماچے بھی مارتے رہے، تازیانے بھی مارتے رہے. سلمان ان ہاتھوں کا ید اللہ ہونے کا کیا فائدہ؟ چلی جس کے دروازے پہ محمد جیسا نبیوں کا سردار، نبیوں کا سردار بنا اجازت کے گھر نہ آتا ہو. باقی آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ سیدہ اپنے ایک ہاتھ سے چکین چلا رہی تھی، بائیں ہاتھ سے تسبیح پھیر رہی تھی، بلا تسبیح پاؤں کی انگلیوں میں امام حسین کے گہوارے کی ڈوری پھنسا کے امام حسین کو چھڑا دے رہی تھی. بس ایک دفعہ چکی چلاتے چلاتے سیدہ نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کیا. فرشتوں نے دیکھا کہ چکی کا دستہ سرخی مائل ہو گیا ہے، سرخی مائل ہو گیا ہے. فرشتوں نے تاج اتار کے پھینکے، انہوں نے تسبیح چھوڑی. باری رہا یہ کیا بات ہے جس کی خاطر تیرا عرش بن رہا ہے وہ اتنے مصائب سے گزر رہی ہے. اچھا بس فرشتوں میں اپنی زہرا پہ کچھ لمحوں کے لیے نیند کو غالب کر دیتا ہوں. جبرائیل تو بھی جا، میکائیل تو بھی جا، اسرافیل تو بھی جا، تو جا کے تسبیح پڑھ، تو جا کے چکی چلا، تو جا کے حسین کے گہوارے کو ہلا. یہ منظر بی بی فضا نے دیکھا، چکی خود بخود چل رہی ہے، تسبیح کا دانے خود بخود گر رہے ہیں، حسین کا چوڑا خود بخود چھوڑ رہا ہے. ایک دفعہ دروازے سیدہ پہ رسول اللہ کی آواز آئی، السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ. فضا دوڑ کے جناب رسالت مآب کے پاس گئی. آواز آئی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ زہرا سو رہی ہے، اگر آپ کہیں تو بی بی کو جگا دوں. آواز آئی نہیں فضا، زہرا کو جگانا نہیں. کم از کم 6 گھنٹے رسول دروازے سیدہ پہ دلی میں کھڑے رہے. کم از کم رسول 6 گھنٹے دروازے سیدہ پہ کھڑے رہے. گرمی ہوتی رہی، پسینے کی لڑیاں ٹپکتی رہی. میرا خیال ہے رسول مدینے کے آوارہ کتوں کو یہ تربیت دے رہے ہوں گے کہ اگر فاطمہ کی اجازت نہ ہو تو میں رسول ہو کے اس کے گھر میں نہیں جاؤں. دیکھو اس کی اجازت کے بغیر اس کے دروازے پہ نہ آنا. فاتح خانی ہر بندہ کرتا ہے. بظاہر سرکار دو عالم دنیا سے تشریف لے گئی. یہ بی بی کے مسائل میں کم مسائل کی بھائی کہ 3 دن باپ کا جنازہ رکھ کے مدینے کے مسلمانوں کا انتظار کرتی رہی سیدہ کہ کوئی آئے اور جس محمد کا کلمہ پڑھتے رہے اس کا جنازہ پڑھائے، اس کے لیے فاتحہ کرے. بس ایک دفعہ مولا کائنات گھر میں داخل ہوئے. سیدہ نے پوچھا یا علی کسی نے میرے بابا کا جنازہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ کسی نے بابا کا جنازہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ 36 دن مسلسل بی بی یہ پوچھتی رہی
علی روز کہتے سیدہ تیرے بابا کا فاتحہ کسی نے نہیں پڑھا، جس نے ماتم کرنا ہے وہ ایک لمحے کے لیے میری جانب دیکھے۔ 37ویں دن مولا کائنات حویلی زہرا میں آئے، بی بی سیدہ نے سوال کا انداز بدلا، پوچھا کیا یا علی آج بھی کسی نے فاتحہ نہیں پڑھا؟ یعنی آج بھی کسی نے فاتحہ نہیں پڑھا۔ باب علی بھی تھی، بلا تسبیح گھر کے سین میں بچھا کے سیدہ کو لے کے آئے، ایک جانب سیدہ کو بٹھایا، ایک جانب خود بیٹھے۔ کل سیدہ سوال دوبارہ کرے یا علی آج بھی کسی نے فاتحہ نہیں پڑھی؟ کیا کہ مولا کائنات نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ہے یا علی کسی نے فاتحہ نہیں پڑھا؟ آواز آئی بطول فاتحہ تو بڑا دور کی بات ہے، میں انہیں سلام کرتا ہوں، یہ حرام زادے میرے سلام کا جواب نہیں۔ بات پھیلی ہے، حاکم مدینہ تک پہنچی، حاکم شام تک بات پہنچی کہ سیدہ کے بابے کا فاتحہ نہ پڑھنے کی وجہ سے بی بی سب سے ناراض ہے۔ اس حاکم شام نے فرعون مدینہ کو ایک خط لکھا، خط لکھ کے اس نے کہا کہ سیدہ بابا کا فاتحہ نہ پڑھنے کی وجہ سے تم سب سے ناراض ہے، تم سب اکٹھے ہو کے سیدہ کے گھر جاؤ اور محمد کا فاتحہ پڑھو۔ میں فاتحہ پڑھ کے اپنے مسائل کو مکمل کر رہا ہوں۔ چلی فاتحہ کی سامنے سے تھا کہ 40 بندے تھے، 8 تازیانے تھے، کچھ لکڑیاں تھیں، آگ لگانے کا سامان تھا۔ برقع ابن عبداللہ کہتا ہے میں علی کے گھر میں، علی کے ساتھ والے گھر میں اس لمحے آیا ہوا تھا۔ میں نے ایک دفعہ مدینے میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، میں نے کہا یار مدینے میں جنگ لگ گئی ہے، کسی نے کہا جنگ نہیں لگی، ہم نے بطول کے بابا کا فاتحہ پڑھنے بطول کے گھر جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ یہ ملعون نے حاکم شام کو جو خط لکھا، یہ اپنی خط کی تحریر میں اپنے نجس قلم سے یہ بات لکھتا ہے، کہتا ہے حاکم شام تیرے کہنے پہ میں بطول کے دروازے پہ گیا، میں نے دق الباب کیا، اندر سے ایک فضا آئی، اس نے کہا مانتا تو کون ہے؟ میں نے کہا علی کو بھیج، اس نے کہا علی گھر نہیں ہے، علی مصروف ہے۔ کہتا ہے علی کیا کر رہا ہے؟ کہا مشغول فی الصلاۃ، علی نماز پڑھنے میں مشغول ہے۔ اس نے کہا جا علی کو بھیج ورنہ میں پردے کا اہتمام کرائے بنا اندر آ جاؤں گا، علی کے گلے میں رسی ڈال کے علی کو گلیوں میں پھیلاؤں گا۔ کہتا ہے فضا چلی گئی، کچھ لمحوں کے بعد مجھے دروازے پہ ایک آہٹ محسوس ہوئی، آواز آئی مانتا، آواز آئی آنا بنت محمد، میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ اس نے کہا اینا اینا علی، علی کہاں ہے؟ بیٹی نے کہا مشغول فی جوم القرآن، علی قرآن اکٹھا کرنے میں مشغول ہے۔ یہ کتا کہتا ہے میں نے فاطمہ کو ایک ایسا تانا مارا جو عرب میں کوئی عورت بھی کسی عورت کو نہیں مارتی تھی۔ یہ سیدہ سے کہتا ہے دئی ان کے اساتید النساء فاطمہ، یہ عورتوں والے بہانے نہ کر، یہ زنانہ بہانے نہ کر، علی کو بھیج ورنہ میں پردے کا اہتمام کرائے بغیر اندر آ جاؤں گا۔ سیدہ نے دروازے کو دھکا لگایا، اس بدبخت نے دروازے کو آگ لگائی، لوہے کی میخیں جو دیواروں میں جکڑی ہوئی تھی، آگ کی تپش کی وجہ سے میخوں نے اپنی گرفت کمزور کی۔ اس نے کنفوس کے ہاتھوں سے ایک تازیانہ لیا، یہ کہتا ہے میں نے دروازے کو دھکا لگایا، ایک ٹانگ کا دروازہ کھلا، میری نظر سیدہ کے اس ہاتھ پہ پڑی جس سے سیدہ تصویر کرتی تھی۔ یہ کہتا ہے میں نے کنفوس سے تازیانہ لے کے میں نے اجر رسالت سیدہ کے ہاتھ میں لینا شروع کیا۔ سیدہ کا ہاتھ زخمی ہوا، بیوی نے دوسرا ہاتھ آگے کیا، یہ کہتے ہیں میں نے دوسرا ہاتھ بھی زخمی کیا۔ ادھر جب دروازوں کی گرفت میخوں نے چھوڑ دی، اس حرام زادے نے ایک ایسی لات دروازے پہ ماری، دروازہ چلتا ہوا محمد کی اکلوتی بیٹی پہ گرا، بیٹی زمین پر گری، لوہے کی میخیں سیدہ کے پہلو میں بے بس ہوئی، آواز ہے یا علی علی گری، یا علی میں اپنا سب شہید ہو گیا۔ چلیے آخری نہ بی بی کا غسل، نہ بی بی
कैसे कैसे भी मिल गया कफन। आखिरी रिवायत में पेश करता हूँ। बज़ाहिर घर के सहने खाना में मौला कायनात ने वो तबूत ला के रखा जिसमें सैयद अब्दुल निसाइल आलमी आखिरी लहजे की मेहमान थी। अपनी सारी औलाद पे अली ने नजर की। बीबी फिजा से पूछा, बीबी फिजा ऐना हुसैन, मेरा हुसैन कहाँ है? आवाज़ें मेरा को शेन में जो कासिम की तरह बैठा हुआ है ना, वो आपका हुसैन है। हुसैन पास क्यों नहीं आते? बाबा ऐसे नहीं आऊंगा। क्यों बेटा कैसे आओगे? बाबा अगर माँ अपने कफन के बांध खोल के मुझे बुलाए तो मैं माँ ज़हरा के पास आऊंगा। अगर माँ कफन के बांध खोल के बुलाए तो मैं माँ ज़हरा के पास आऊंगा। तारीख लिखती है बीबी के कफन के बांध खुले, एक दफा हाथ आगे आया, हुसैन माँ के पास आए। अली ने हाथ पे गैबी की आवाज सुनी कि अली हुसैन को रोने से चुप कराओ। क्यों? फरिश्तों से हुसैन का रोना बर्दाश्त नहीं होता। फरिश्तों से हुसैन का रोना बर्दाश्त नहीं होता। अली ने बड़ी शफकत से हुसैन के सर पे हाथ रखा, हुसैन को माँ से अलविदा किया। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, मौला हुसैन आपकी किस्मत अच्छी थी। बादशाह आपकी माँ का साया आपके सर से उठा, आपके हाथ पे, आपके सर पे बाबा का दस्ते शफकत आया। लेकिन मौला शामे गरीबा जरा सकीना को देखो, मौला शामे गरीबा सकीना को देखो। आपके लाशे को पास करी है, कोई बालों में हाथ डालता है, कोई तमाचे मारता है, कोई दूसरे खेलता है। रात की जाली मुंह करके बीबी कहती थी चाचा बस।